أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگلا جو عنوان ہے چوتھا وہ ہے محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ نمبر 1، والدین سے محبت کرو مگر اللہ رسول اور پیر سے زیادہ نہیں۔ بیوی سے محبت کرو مگر اللہ رسول اور پیر سے زیادہ نہیں۔ بھائی بہن سے محبت کرو مگر اللہ رسول اور پیر سے زیادہ نہیں۔ رشتہ داروں سے محبت کرو مگر اللہ رسول اور پیر سے زیادہ نہیں۔ مخلوق خدا سے بھی محبت کرو مگر اللہ رسول اور مرشد سے زیادہ نہیں۔ مال و دولت سے بھی تھوڑا محبت کرو مگر اللہ رسول اور مرشد سے زیادہ نہیں۔ جان و جسم سے بھی محبت رکھو، اپنی صحت سے بھی، مگر اللہ رسول پیر سے زیادہ نہیں۔ یعنی کہ اللہ رسول اور آل رسول اور پیر و مرشد کی محبت پر ان محبتوں کو غالب ہرگز نہیں آنے دو۔ مطلب یہ کہ پہلے محبوب یعنی اللہ رسول اور پیر ہو، یعنی اس کی محبت زیادہ ہو، بعد میں یہ سب ہو۔ یہی فرمان الہی بھی ہے اور فرمان رسول بھی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ محبت کا جو معیار ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس معیار کو نہیں سمجھیں تو ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں، اور اس بات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اس موضوع پر کہ ہمارا جو اہمیت ہے، ہماری جو پرائیورٹی ہے، ہمارے جو ترجیحات ہیں وہ کس پر ہیں اور کس قدر فوقیت کے حامل ہیں، کس قدر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، کس قدر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام چیزوں سے زیادہ عزیز تم ہم کو یعنی رسول کو نہیں رکھو۔ اس حوالے سے بھی ہم نے پہلے کئی گفتگو کی ہے جو یقیناً تحقیق اور سمجھ کا حامل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی تعلق سے یہ بات محبت کا معیار کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کو کریں گے تو ہمیشہ اس کو اہمیت دیں گے، اس کے فرمان کو اہمیت دیں گے، چاہے بیچ میں ہمارے والدین ہی کیوں نہ آ جائیں، بیوی بچے بھائی کیوں نہ آ جائیں، رشتہ دار، مخلوق خدا، دولت مال، ہمارا جسم و جان کیوں نہ آ جائے۔ گرچہ اس کی جرح کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، البتہ مختصراً یہ سمجھا جائے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنے جسم اور جان اور اپنی صحت کی پیروی نہیں کرنی ہے اور اس کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جہاد اور مجاہدے میں اللہ والوں نے جو ہے اپنے صحت، آرام، جسم اور جان کو ترجیح نہیں دی اور اللہ کے حکم پر دوڑ پڑے اور اپنے جسم اور جان کی قربانی کر دیا اور مقبول بارگاہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بعض روایت میں بھی حضرت عثمان غنی اور دیگر بڑے بڑے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے اپنے مال دولت کو کس قدر اللہ کے راہ میں نچھاور کیا، اپنے مال کو ہیچ سمجھا اور اللہ کے رسول کے احکام کو، ان کی محبت اور اسلام کے ترجیحات اور اسلام کی فلاح و بہبود اور لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسلام کے ڈیولپمنٹ کے لیے، عروج کے لیے انہوں نے اپنی تمام ملکیت کو لٹا دیا۔ یہ ہوا اہمیت دینا، مطلب اللہ رسول کی محبت کو اہمیت دینا۔ مخلوق خدا سے محبت کرنے سے بھی مراد یہ ہے کہ ہم تمام مخلوق خدا سے محبت تو کریں، لیکن جب اللہ رسول کی پیروی اور حکم کی بات آ جائے تو ہم تمام مخلوق خدا سے جدا بھی ہو جائیں، چھوڑ بھی دیں، ضرورت پڑے تو مخلوقات کی قربانی بھی دیں۔ جانوروں کی قربانی کا بھی جب حکم آتا ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترک دنیا بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں سے بھی محبت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ رشتے کو بچانے کے لیے ہم جو ہے اللہ رسول کے پیروی سے ہم انحراف کر دیں، بلکہ اپنے اللہ رسول کے احکام کو بجا لانے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور پیر و مرشد کی جو ہے تعلیمات کو فروغ کرنے کے لیے، ان کے جو ادارے ہیں ان کو فروغ کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بھی اگر مخالفت کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، کیونکہ معاملہ اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے اور اللہ رسول کی اہمیت دینے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بھائی بہن بھی اگر بیچ میں آڑ آتا ہو تو بھائی بہن کو بھی آپ کو بالائے طاق رکھنی پڑے گی، تو رکھنا پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن اللہ رسول کی اہمیت کم نہ ہو، اللہ رسول کے محبت اور اس کی اشاعت اور اس کی پیروی آگے آئے گی، اس کو ہم لوگ آگے ترجیح دیں گے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز کر جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی رشتہ داری کو بھی نبھانا ہے، والدین کو بھی نبھانا ہے، بیوی بچوں کو بھی نبھانا ہے، لیکن اس میں وہ جو ہے غلطی کیا کر جاتے ہیں کہ ترجیح اللہ رسول کو دینے کی ہے تو وہ رشتوں کو دے دیتے ہیں اور یہ دنیاوی رشتے کو جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو فراموش کر جاتے ہیں
یہیں پر دھوکہ ہو جاتا ہے اور ہم ایمان سے کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا اس بات کا بہت خیال رکھنے کا ضرورت ہے کہ تمام چیزوں سے محبت، والدین سے، بیوی سے، بھائیوں سے ہو، لیکن اللہ رسول کے محبت سب سے اوپر ہو، سب سے اوپر ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، اور توڑنے کی ضرورت پڑے تو توڑا جا سکتا ہے، جنگ و جدال کی ضرورت پڑے تو جنگ و جدال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تواریخ اور روایات اور تمام تعلیمات محمدی میں موجود ہے۔ آپ تمام تواریخ کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ محبت کا معیار یہی ہے۔ امید ہے میری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک دوسرا موضوع اسی فرمان کے حوالے سے پھر سے دیکھ لیا جائے تاکہ یہ بات اور اس کا جرہ ہو جائے۔ 5واں نمبر مضمون ہے خلاصہ فرمان الہی کا، یعنی باپ ماں سے زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، یعنی بال بچوں سے زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، بھائی سے بھی زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، بیوی سے بھی زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، کنبے و خاندان سے زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، مال و جاہ سے بھی زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر و مرشد، تجارت اور بزنس یا نوکری سے بھی زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر، پسندیدہ مکانات، زمین، عزت، شہرت، تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اللہ رسول اور پیر، اپنے جسم، جان اور صحت و زندگی سے زیادہ عزیز تر اللہ رسول اور پیر و مرشد، یعنی کہ ہر چیز اپنی ہستی کی سے زیادہ عزیز اللہ رسول اور مرشد کو رکھنا ہوگا، اور ان سب چیزوں کو اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو دیر نہ کرے۔ یہی ہے خلاصہ فرمان الہی کا اور حدیث رسول کا، جس کا جرہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے 2 مضمون کے حوالے سے۔ امید ہے یہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔